Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 عارف بھائی، یہ شہروں کے نام کون رکھتا ہے؟ بعض نام تو بہت ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ عائشہ، شہروں کے نام جو بھی رکھتا ہے وہ نام تو مشہور ہو جاتے ہیں مگر نام رکھنے والا گمنام ہی رہتا ہے۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہر شہر کے نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کوئی نام کسی شخص کے نام پر رکھا جاتا ہے، کوئی کسی قبیلے کی وجہ سے، اور کسی نام کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک بہت ہی عجیب اور اہم نام چیچو کی ملیہ ہے۔ یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ چیچو اسلام کی تبلیغ کیا کرتا تھا، اس لیے اس شہر کا نام چیچو کی ملیہ پڑ گیا۔ دنیا میں بڑے عجیب نام بھی موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے کا نام اتنا لمبا ہے کہ بولنے والے بول ہی نہیں سکتے، اس لیے اس کا نام ٹاؤ ماٹا پڑ گیا۔ ہمارے یہاں شہروں کے بہت سے نام قبیلوں یا شخصیات پر رکھے گئے ہیں۔ یعنی گجرانوالا گوجر قبیلے کے نام پر اور فیصل آباد شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہاں، لیکن کچھ شہروں کے ناموں کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ عارف بھائی، میرے خیال میں جدید شہروں کے نام تو باقاعدہ رکھے جاتے ہیں، جیسے اسلام آباد۔ ہاں بالکل، ویسے یہ اچھا موضوع ہے، اس پر تحقیق ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 1 عارف بھائی، یہ شہروں کے نام کون رکھتا ہے؟ بعض نام تو بہت ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ عائشہ، شہروں کے نام جو بھی رکھتا ہے وہ نام تو مشہور ہو جاتے ہیں مگر نام رکھنے والا گمنام ہی رہتا ہے۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہر شہر کے نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کوئی نام کسی شخص کے نام پر رکھا جاتا ہے، کوئی کسی قبیلے کی وجہ سے، اور کسی نام کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک بہت ہی عجیب اور اہم نام چیچو کی ملیہ ہے۔ یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ چیچو اسلام کی تبلیغ کیا کرتا تھا، اس لیے اس شہر کا نام چیچو کی ملیہ پڑ گیا۔ دنیا میں بڑے عجیب نام بھی موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے کا نام اتنا لمبا ہے کہ بولنے والے بول ہی نہیں سکتے، اس لیے اس کا نام ٹاؤ ماٹا پڑ گیا۔ ہمارے یہاں شہروں کے بہت سے نام قبیلوں یا شخصیات پر رکھے گئے ہیں۔ یعنی گجرانوالا گوجر قبیلے کے نام پر اور فیصل آباد شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہاں، لیکن کچھ شہروں کے ناموں کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ عارف بھائی، میرے خیال میں جدید شہروں کے نام تو باقاعدہ رکھے جاتے ہیں، جیسے اسلام آباد۔ ہاں بالکل، ویسے یہ اچھا موضوع ہے، اس پر تحقیق ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 2 باچی، ہم جماہی کیوں لیتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اس کی اصل وجہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم حالت غنودگی میں جاتے ہیں یا ہم پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں ہم منہ کھول کر جماہی لیتے ہیں، یعنی آکسیجن اندر لے جا کر کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال کر جسم کو از سر نو تر و تازہ کر لیتے ہیں۔ البانی یونیورسٹی کے 2 محققین نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ جماہی کا مقصد دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص جماہی لیتا ہے تو اسے دیکھنے والے افراد کا دماغی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور دماغی افعال گھٹ جاتے ہیں،
تو جماہی لینے سے دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور افعال بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ مگر باجی ہمیں تو جماہی لے کر سکون محسوس ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2۔ باجی ہم جماہی کیوں لیتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اس کی اصل وجہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم حالت غنودگی میں جاتے ہیں یا ہم پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں ہم منہ کھول کر جماہی لیتے ہیں، یعنی آکسیجن اندر لے جا کر کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال کر جسم کو از سر نو تر و تازہ کر لیتے ہیں۔ البانی یونیورسٹی کے 2 محققین نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ جماہی کا مقصد دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص جماہی لیتا ہے تو اسے دیکھنے والے افراد کا دماغی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور دماغی افعال گھٹ جاتے ہیں، تو جماہی لینے سے دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور افعال بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ مگر باجی ہمیں تو جماہی لے کر سکون محسوس ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ بیٹا سردیوں کا موسم ختم ہونے کو ہے، میرا خیال ہے کہ باغیچے میں کچھ نئے پودوں کا اضافہ کر لیا جائے۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بتائیے کون سے پودے لگانے ہیں؟ بیٹا کچھ پھولوں کے پودے اور ایک نیم کا پودا ضرور لگانا ہے۔ نیم کا پودا ہی کیوں امی؟ بیٹا نیم کا پودا بہت فائدے مند پودا ہے، درختوں میں اس کا سایہ بے مثال ہوتا ہے۔ نیم کے سائے میں دوسرے درختوں کی چھاؤں کی نسبت 2-3 ڈگری درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس درخت کے بہت سے فائدے ہیں۔ کپڑوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی پتیوں کو کپڑوں کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پتے کئی اقسام کے جلدی امراض میں بھی مفید ہوتے ہیں۔ اس سے مچھر دور رہتا ہے۔ اس کے پتوں کو کیڑوں سے بچاؤ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ویسے بھی مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بچپن میں تو ہمارے گھروں میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوتا تھا جس میں نیم کا پودا نہ ہو۔ ٹھیک ہے امی، کل ہی باغیچے میں مزید پودوں کا اضافہ ہو جائے گا جن میں سر فہرست نیم کا پودا ہوگا۔ سوال نمبر 3۔ بیٹا سردیوں کا موسم ختم ہونے کو ہے، میرا خیال ہے کہ باغیچے میں کچھ نئے پودوں کا اضافہ کر لیا جائے۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بتائیے کون سے پودے لگانے ہیں؟ بیٹا کچھ پھولوں کے پودے اور ایک نیم کا پودا ضرور لگانا ہے۔ نیم کا پودا ہی کیوں امی؟ بیٹا نیم کا پودا بہت فائدے مند پودا ہے، درختوں میں اس کا سایہ بے مثال ہوتا ہے۔ نیم کے سائے میں دوسرے درختوں کی چھاؤں کی نسبت 2-3 ڈگری درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس درخت کے بہت سے فائدے ہیں۔ کپڑوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی پتیوں کو کپڑوں کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پتے کئی اقسام کے جلدی امراض میں بھی مفید ہوتے ہیں۔ اس سے مچھر دور رہتا ہے۔ اس کے پتوں کو کیڑوں سے بچاؤ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ویسے بھی مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بچپن میں تو ہمارے گھروں میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوتا تھا جس میں نیم کا پودا نہ ہو۔ ٹھیک ہے امی، کل ہی باغیچے میں مزید پودوں کا اضافہ ہو جائے گا جن میں سر فہرست نیم کا پودا ہوگا۔ سوال نمبر 4۔ سنیں، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ دراصل میں پہلی دفعہ نیو یارک جا رہی ہوں اور میں بہت پرجوش ہوں۔ کیا آپ مجھے نیو یارک کے بارے میں اہم معلومات دے سکتی ہیں؟ جی کیوں نہیں۔ نیو یارک ایک بہت خوبصورت شہر ہے، بلکہ نیو یارک دنیا کا سب سے منفرد شہر ہے جس کا تجربہ امریکہ آنے والے ہر مسافر کو کرنا چاہیے۔ شہر کے ارد گرد ٹہلنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی فلم کے سیٹ سے گزر رہے ہوں، جس میں ہر طرف مشہور سیاحوں کے پرکشش مقامات ہیں۔ راک فیلر پلازا سے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ٹائم اسکوائر،
क्रिसलर बिल्डिंग, सेंट्रल पार्क, ब्रॉडवे, फिफ्थ एवेन्यू और मुजस्मा आज़ादी। न्यूयॉर्क मुतादिद बेहतरीन रेस्तोरां और आलमी शोहरत याफ्ता फैशन हाउसेस का घर है। ये एक ऐसा शहर है जहां एक दिन या हफ्ते के आखिर में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। न्यूयॉर्क बार बार देखने के काबिल है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस शहर में जाकर बहुत लुत्फ उठाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल नंबर 4। सुने, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? जी बिल्कुल, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। दरअसल मैं पहली दफ़ा न्यूयॉर्क जा रही हूँ और मैं बहुत पुरजोश हूँ। क्या आप मुझे न्यूयॉर्क के बारे में अहम मालूमात दे सकती हैं? जी क्यों नहीं। न्यूयॉर्क एक बहुत खूबसूरत शहर है, बल्कि न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे मुनफरिद शहर है जिसका तजुर्बा अमेरिका आने वाले हर मुसाफिर को करना चाहिए। शहर के इर्द गिर्द टहलने से ऐसा महसूस होता है कि किसी फिल्म के सेट से गुजर रहे हों, जिसमें हर तरफ मशहूर सयाहों के पुरकशिश मुकामात हैं। रॉकफिलर प्लाजा से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, टाइम स्क्वायर, क्रिसलर बिल्डिंग, सेंट्रल पार्क, ब्रॉडवे, फिफ्थ एवेन्यू और मुजस्मा आज़ादी। न्यूयॉर्क मुतादिद बेहतरीन रेस्तोरां और आलमी शोहरत याफ्ता फैशन हाउसेस का घर है। ये एक ऐसा शहर है जहां एक दिन या हफ्ते के आखिर में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। न्यूयॉर्क बार बार देखने के काबिल है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस शहर में जाकर बहुत लुत्फ उठाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल नंबर 5। अम्मी, आज क्या पकाया है? आज मटर आलू और मसूर की दाल पकाई है। ओहो, अम्मी आज फिर वही सब्जी और दाल। मैं तो इन सब्जियों से तंग आ गया हूँ। बेटा, क्या आपको पता है कि सब्जियों के कितने फायदे हैं? अच्छी सेहत के लिए ताज़ा सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। सब्जियां खाने से इंसान तंदुरुस्त और तवाना रहता है। और सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, मादनियात और ख़ास तौर पे फाइबर यानी रेशा मौजूद होता है। और हाँ, कच्ची गाजरें या मूलियाँ खाने का तो अपना ही मज़ा है। गाजरों में विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत मुफीद है। और मूली जिगर की बीमारियों और हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। और ये जो मटर है ना, ये वजन को बढ़ने नहीं देती। इसमें आयरन भी होता है और विटामिन ए भी, जो हमारी जिल्द को दिलकश रखता है। देखो भाई, सब्जियां कच्ची हों या पक्की, इनको खाने के बेशुमार फायदे हैं। सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन मौजूद होते हैं। और हमें सेहतमंद और तरोताज़ा रहने के लिए ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अम्मी, आप तो माहिर ग़िज़ायात बन गई हैं, लेकिन सब्जियों के साथ गोश्त भी बना लिया करें ना। ठीक है बेटा, आइंदा सब्जियों के साथ गोश्त भी बना लूंगी। सवाल नंबर 5। अम्मी, आज क्या पकाया है? आज मटर आलू और मसूर की दाल पकाई है। ओहो, अम्मी आज फिर वही सब्जी और दाल। मैं तो इन सब्जियों से तंग आ गया हूँ। बेटा, क्या आपको पता है कि सब्जियों के कितने फायदे हैं? अच्छी सेहत के लिए ताज़ा सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। सब्जियां खाने से इंसान तंदुरुस्त और तवाना रहता है। और सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, मादनियात और ख़ास तौर पे फाइबर यानी रेशा मौजूद होता है। और हाँ, कच्ची गाजरें या मूलियाँ खाने का तो अपना ही मज़ा है। गाजरों में विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत मुफीद है। और मूली जिगर की बीमारियों और हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। और ये जो मटर है ना, ये वजन को बढ़ने नहीं देती। इसमें आयरन भी होता है और विटामिन ए भी, जो हमारी जिल्द को दिलकश रखता है। देखो भाई, सब्जियां कच्ची हों या पक्की, इनको खाने के बेशुमार फायदे हैं। सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन मौजूद होते हैं।
اور ہمیں صحت مند اور تر و تازہ رہنے کے لیے تازہ سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ امی، آپ تو ماہر غذائیات بن گئی ہیں، لیکن سبزیوں کے ساتھ گوشت بھی بنا لیا کریں نا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ سبزیوں کے ساتھ گوشت بھی بنا لوں گی۔ سوال نمبر 6۔ مارخور بکرے کی نسل کا ایک جانور ہے جو عموماً پاکستان میں گلگت بلتستان، چترال، کشمیر، ڈیرہ اسماعیل خان اور بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ بعض زبانوں میں سانپ کو مارک کہا جاتا ہے اور خور کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا۔ چونکہ یہ جانور سانپ کو مار کر کھا جاتا ہے، اس لیے اسے مارخور کہا جاتا ہے۔ جب یہ سانپ کو کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک جھاگ نکلتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جھاگ سانپ کے کاٹے کا علاج ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کے سینگ اوپر سے سانپ کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اس لیے اسے مارخور کہا جاتا ہے۔ مارخور پہاڑی جانور ہے جو انسانی آبادیوں سے دور 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر ایسی جگہوں پر رہتا ہے جہاں اسے کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ملیں، کیونکہ یہ جھاڑیاں اس کی پسندیدہ خوراک ہیں۔ سوال نمبر 6۔ مارخور بکرے کی نسل کا ایک جانور ہے جو عموماً پاکستان میں گلگت بلتستان، چترال، کشمیر، ڈیرہ اسماعیل خان اور بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ بعض زبانوں میں سانپ کو مارک کہا جاتا ہے اور خور کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا۔ چونکہ یہ جانور سانپ کو مار کر کھا جاتا ہے، اس لیے اسے مارخور کہا جاتا ہے۔ جب یہ سانپ کو کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک جھاگ نکلتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جھاگ سانپ کے کاٹے کا علاج ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کے سینگ اوپر سے سانپ کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اس لیے اسے مارخور کہا جاتا ہے۔ مارخور پہاڑی جانور ہے جو انسانی آبادیوں سے دور 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر ایسی جگہوں پر رہتا ہے جہاں اسے کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ملیں، کیونکہ یہ جھاڑیاں اس کی پسندیدہ خوراک ہیں۔ سوال نمبر 7۔ حالیہ بارشوں نے ایک دفعہ پھر شہروں میں تباہی مچا دی ہے۔ سڑکیں دریا بن گئی ہیں اور گلیاں نہریں۔ سڑکوں پر پانی میں پھنسی سینکڑوں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دکھائی دیتی ہیں۔ شہروں کی انتظامیہ نے لوگوں کو بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، جبکہ نالوں کے قریب بسنے والی کچی آبادیوں کو محتاط رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دریائے چناب کے پانی نے کناروں سے باہر آ کر کئی دیہات اپنی لپیٹ میں لے لیے ہیں، جس کی وجہ سے دیہات اور فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ پاکستانی افواج کے جوان اور فلاحی تنظیموں کے رضاکار سیلاب میں پھنسے لوگوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 7۔ حالیہ بارشوں نے ایک دفعہ پھر شہروں میں تباہی مچا دی ہے۔ سڑکیں دریا بن گئی ہیں اور گلیاں نہریں۔ سڑکوں پر پانی میں پھنسی سینکڑوں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دکھائی دیتی ہیں۔ شہروں کی انتظامیہ نے لوگوں کو بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، جبکہ نالوں کے قریب بسنے والی کچی آبادیوں کو محتاط رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دریائے چناب کے پانی نے کناروں سے باہر آ کر کئی دیہات اپنی لپیٹ میں لے لیے ہیں، جس کی وجہ سے دیہات اور فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ پاکستانی افواج کے جوان اور فلاحی تنظیموں کے رضاکار سیلاب میں پھنسے لوگوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔
سوال نمبر 8، میں ناران میں ایک ہوٹل کی بیلکنی میں بیٹھا ہوں۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ سرد ہوا کے جھونکے جب مجھے چھوتے ہیں تو میرا جسم سردی سے کانپ اٹھتا ہے۔ میرے سامنے دریائے کنہار اچھلتا کودتا شور کرتا بہہ رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے سبز درختوں کی قطاریں موجود ہیں اور ان کے پیچھے سبز لباس زیب تن کیے پہاڑ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں شاعری کی ایک کتاب ہے جو بارش کی طرح بوند بوند میرے اندر اتر رہی ہے۔ اس وقت مجھے چائے اور پکوڑوں کی طلب ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 8، میں ناران میں ایک ہوٹل کی بیلکنی میں بیٹھا ہوں۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ سرد ہوا کے جھونکے جب مجھے چھوتے ہیں تو میرا جسم سردی سے کانپ اٹھتا ہے۔ میرے سامنے دریائے کنہار اچھلتا کودتا شور کرتا بہہ رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے سبز درختوں کی قطاریں موجود ہیں اور ان کے پیچھے سبز لباس زیب تن کیے پہاڑ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں شاعری کی ایک کتاب ہے جو بارش کی طرح بوند بوند میرے اندر اتر رہی ہے۔ اس وقت مجھے چائے اور پکوڑوں کی طلب ہو رہی ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9، سنہری عقاب کے بارے میں آپ ایک گفتگو سنیے اور کتاب میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو 1 یا 2 الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ امی، کیا سنہری عقاب اصل میں ہوتا ہے؟ جی فرحت، سنہری عقاب خیالی اور غیر حقیقی پرندہ نہیں، بلکہ ایک ایسا حقیقی پرندہ ہے جو کئی جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ امی، یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ سنہری عقاب کا اصل وطن کینیڈا اور امریکہ کا ساحلی علاقہ ہے، لیکن یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ اور افریقہ کے درمیان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہتا ہے، اس لیے کبھی اسے امریکی اور کبھی افریقی پرندہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ امی، اسے سنہری عقاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ واقعی سنہری ہوتا ہے؟ اس کے پروں کا رنگ بھورا ہوتا ہے اور دم کے آخری حصے میں سفید پر ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کے سر کے اوپر سنہری پر ہوتے ہیں، اس لیے اسے سنہری عقاب کہا جاتا ہے، یعنی قدرت نے بذات خود اس پرندے کو سنہری تاج عطا کر رکھا ہے۔ امی، یہ پرندہ اپنا گھونسلہ کہاں بناتا ہے اور اس کا گھونسلہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ جنگلات کو اپنا مسکن نہیں بناتا، بلکہ کھلے آسمانوں اور کشادہ جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ سمندر کے قریب پہاڑوں کی اونچی ڈھلانوں کے سوراخوں میں اپنا بسیرا کرتا ہے، جہاں قدرتی طور پر چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے اندر مزید کئی سوراخوں کی صورت میں اسے رہائش کے لیے کئی کمرے مل جاتے ہیں۔ گویا یہ پرندہ محلات میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں یہ پرندہ سرسبز و شاداب پہاڑوں میں اپنا گھر بناتا ہے۔ تو امی، اسے ان ویران جگہوں میں کھانے کو کیا ملتا ہوگا؟ اس کی خوراک بھی بڑی عجیب ہے۔
یہ عام پرندوں کی طرح دانہ دنکا نہیں چگتا بلکہ گوشت کھاتا ہے، وہ بھی خرگوش کا۔ بعض سنہری عقاب تو ایسے دلیر اور سرپھرے ہوتے ہیں کہ وہ لومڑی، پہاڑی بکرے اور ہرن پر بھی حملہ کر کے انہیں شکار بنا لیتے ہیں۔ بڑے جانوروں کو شکار بنانے کے لیے یہ سنہری عقاب ایک عجیب طریقہ اختیار کرتا ہے۔ پہلے وہ کسی کمزور سے جانور کو اٹھاتا ہے، پھر اسے اونچائی سے نیچے گرا دیتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں میں سے من پسند ٹکڑوں کو مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ امی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کئی ملکوں میں اسے قومی علامت یا قومی نشان کے طور بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں قازقستان، جرمنی، آسٹریا، میکسیکو اور البانیہ شامل ہیں۔ بالکل، اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی عادات اور رہن سہن کے اعتبار سے باقی پرندوں سے بہت مختلف پرندہ ہے، اسی لیے اسے پرندوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، اور سنہری عقاب اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے عقابوں کا سردار بھی ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ امی، کیا سنہری عقاب اصل میں ہوتا ہے؟ جی فرحت، سنہری عقاب خیالی اور غیر حقیقی پرندہ نہیں، بلکہ ایک ایسا حقیقی پرندہ ہے جو کئی جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ امی، یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ سنہری عقاب کا اصل وطن کینیڈا اور امریکہ کا ساحلی علاقہ ہے، لیکن یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ اور افریقہ کے درمیان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہتا ہے، اس لیے کبھی اسے امریکی اور کبھی افریقی پرندہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ امی، اسے سنہری عقاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ واقعی سنہری ہوتا ہے؟ اس کے پروں کا رنگ بھورا ہوتا ہے اور دم کے آخری حصے میں سفید پر ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کے سر کے اوپر سنہری پر ہوتے ہیں، اس لیے اسے سنہری عقاب کہا جاتا ہے، یعنی قدرت نے بذات خود اس پرندے کو سنہری تاج عطا کر رکھا ہے۔ امی، یہ پرندہ اپنا گھونسلہ کہاں بناتا ہے اور اس کا گھونسلہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ جنگلات کو اپنا مسکن نہیں بناتا، بلکہ کھلے آسمانوں اور کشادہ جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ سمندر کے قریب پہاڑوں کی اونچی ڈھلانوں کے سوراخوں میں اپنا بسیرا کرتا ہے، جہاں قدرتی طور پر چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے اندر مزید کئی سوراخوں کی صورت میں اسے رہائش کے لیے کئی کمرے مل جاتے ہیں۔ گویا یہ پرندہ محلات میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں یہ پرندہ سرسبز و شاداب پہاڑوں میں اپنا گھر بناتا ہے۔ تو امی، اسے ان ویران جگہوں میں کھانے کو کیا ملتا ہوگا؟ اس کی خوراک بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ عام پرندوں کی طرح دانہ دنکا نہیں چگتا بلکہ گوشت کھاتا ہے، وہ بھی خرگوش کا۔ بعض سنہری عقاب تو ایسے دلیر اور سرپھرے ہوتے ہیں کہ وہ لومڑی، پہاڑی بکرے اور ہرن پر بھی حملہ کر کے انہیں شکار بنا لیتے ہیں۔ بڑے جانوروں کو شکار بنانے کے لیے یہ سنہری عقاب ایک عجیب طریقہ اختیار کرتا ہے۔ پہلے وہ کسی کمزور سے جانور کو اٹھاتا ہے، پھر اسے اونچائی سے نیچے گرا دیتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں میں سے من پسند ٹکڑوں کو مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ امی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کئی ملکوں میں اسے قومی علامت یا قومی نشان کے طور بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں قازقستان، جرمنی، آسٹریا، میکسیکو اور البانیہ شامل ہیں۔ بالکل، اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی عادات اور رہن سہن کے اعتبار سے باقی پرندوں سے بہت مختلف پرندہ ہے، اسی لیے اسے پرندوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، اور سنہری عقاب اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے عقابوں کا سردار بھی ہے۔
مشق نمبر 2 ختم ہوئی. اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے. مشق نمبر 3، سوال نمبر 10. آپ مصنوعی ذہانت کے بارے میں 6 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں. کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے. یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا. انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے. پہلی رائے: مصنوعی ذہانت کی تخلیق سے انسانی زندگی کے بہت سے کام آسان ہو گئے ہیں، خاص طور پر تحقیق میں بہت آسانی ہو گئی ہے. پہلے کسی موضوع پر تحقیق کے لیے بہت سی کتابیں پڑھنا پڑتی تھیں یا پھر بہت سی ویب سائٹس کے ذریعے موضوع سے متعلق مواد تلاش کرنا پڑتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. مصنوعی ذہانت کی ویب سائٹس پر موضوع لکھیں اور مواد حاصل کر لیں. دوسری رائے: مصنوعی ذہانت کی تخلیق سے صنعتوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. نئی نئی خودکار مشینیں ایجاد ہوئی ہیں. مصنوعات کی تیاری میں وقت کی بہت بچت ہوئی ہے. جو کام پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا اب سیکنڈوں میں ہوتا ہے. اسی طرح مشینوں کی جسامت یا حجم میں بھی فرق پڑا ہے. جو کام بڑی مشینیں زیادہ وقت میں کرتی تھیں، وہی کام اب چھوٹی مشینیں کم وقت میں بہتر طریقے سے انجام دے رہی ہیں. تیسری رائے: مصنوعی ذہانت انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس کے ذریعے روبوٹ بھی تیار کیے جا رہے ہیں. جو کام انسان کیا کرتے تھے اب وہ کام مشینیں اور روبوٹ انجام دے رہے ہیں. اس طرح بہت سے انسان بے روزگار ہو گئے ہیں. جب انسان بے روزگار ہوگا تو غربت بڑھے گی. خاص طور پر یہ مسئلہ ان ملکوں کو درپیش ہوگا جہاں کی کثیر آبادی ملازمت پیشہ ہے. چوتھی رائے: مصنوعی ذہانت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ محدود وسائل کی حامل ہے. یعنی اگر اس کو دیا گیا ڈیٹا محدود ہوگا تو اس کی کارکردگی بھی محدود ہوگی. اس کی مثال چیٹ جی پی ٹی ہے، جس کا موجودہ ڈیٹا سن 2009 تک کا موجود ہے. گویا جس کو بھی کسی قسم کی معلومات چاہیے ہوں گی وہ بہت پرانی ہوں گی جسے نہیں سمجھ لیا جائے گا. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصنوعی ذہانت کمزور یا کم یادداشت کی حامل ہے. پانچویں رائے: اگرچہ مصنوعی ذہانت کے پورے نظام کو جذبات کو پہچاننے کی تربیت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں انسانوں کی طرح ہمدردی، خلوص یا سخاوت کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. ہم بہت سے فیصلے اپنے جذبات اور اقدار کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس نئے نظام میں جذبات تو نام کے بھی نہیں ہوں گے، تو یہ اچھے اور برے کی تمیز کیسے کر پائے گا؟ یوں اس کے مجموعی فیصلوں کے درست ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. چھٹی رائے: مصنوعی ذہانت کی وجہ سے طب کے شعبے کو بہت ترقی ملے گی. اس کی وجہ سے نئی نئی ادویات ایجاد ہوں گی اور نئے نئے طریقہ ہائے علاج دریافت ہوں گے. طریقہ ہائے علاج کے آسان اور معیاری ہونے کی بھی توقع ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ طریقہ علاج پر اخراجات میں بھی کمی آ جائے. اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے. پہلی رائے: مصنوعی ذہانت کی تخلیق سے انسانی زندگی کے بہت سے کام آسان ہو گئے ہیں، خاص طور پر تحقیق میں بہت آسانی ہو گئی ہے.
پہلے کسی موضوع پر تحقیق کے لیے بہت سی کتابیں پڑھنا پڑتی تھیں یا پھر بہت سی ویب سائٹس کے ذریعے موضوع سے متعلق مواد تلاش کرنا پڑتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ویب سائٹس پر موضوع لکھیں اور مواد حاصل کر لیں۔ دوسری رائے، مصنوعی ذہانت کی تخلیق سے صنعتوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ نئی نئی خودکار مشینیں ایجاد ہوئی ہیں۔ مصنوعات کی تیاری میں وقت کی بہت بچت ہوئی ہے۔ جو کام پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا اب سیکنڈوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مشینوں کی جسامت یا حجم میں بھی فرق پڑا ہے۔ جو کام بڑی مشینیں زیادہ وقت میں کرتی تھیں وہی کام اب چھوٹی مشینیں کم وقت میں بہتر طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔ تیسری رائے، مصنوعی ذہانت انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے ذریعے روبوٹ بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ جو کام انسان کیا کرتے تھے اب وہ کام مشینیں اور روبوٹ انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح بہت سے انسان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ جب انسان بے روزگار ہوگا تو غربت بڑھے گی۔ خاص طور پر یہ مسئلہ ان ملکوں کو درپیش ہوگا جہاں کی کثیر آبادی ملازمت پیشہ ہے۔ چوتھی رائے، مصنوعی ذہانت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ محدود وسائل کی حامل ہے، یعنی اگر اس کو دیا گیا ڈیٹا محدود ہوگا تو اس کی کارکردگی بھی محدود ہوگی۔ اس کی مثال چیٹ جی پی ٹی ہے، جس کا موجودہ ڈیٹا سن 2009 تک کا موجود ہے۔ گویا جس کو بھی کسی قسم کی معلومات چاہیے ہوں گی وہ بہت پرانی ہوں گی جسے نہیں سمجھ لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصنوعی ذہانت کمزور یا کم یادداشت کی حامل ہے۔ پانچویں رائے، اگرچہ مصنوعی ذہانت کے پورے نظام کو جذبات کو پہچاننے کی تربیت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں انسانوں کی طرح ہمدردی، خلوص یا سخاوت کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ ہم بہت سے فیصلے اپنے جذبات اور اقدار کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس نئے نظام میں جذبات تو نام کے بھی نہیں ہوں گے، تو یہ اچھے اور برے کی تمیز کیسے کر پائے گا؟ یوں اس کے مجموعی فیصلوں کے درست ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ چھٹی رائے، مصنوعی ذہانت کی وجہ سے طب کے شعبے کو بہت ترقی ملے گی۔ اس کی وجہ سے نئی نئی ادویات ایجاد ہوں گی اور نئے نئے طریقہ ہائے علاج دریافت ہوں گے۔ طریقہ ہائے علاج کے آسان اور معیاری ہونے کی بھی توقع ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ طریقہ علاج پر اخراجات میں بھی کمی آ جائے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ سندھ کے ایک تاریخی شہر عمر کوٹ کے تہذیب و تمدن کے حوالے سے 2 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے ہر سوال کے ممکنہ جوابات A، B یا C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں درست کا نشان لگائیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل آپ سندھ کے تاریخی شہر عمر کوٹ کے تہذیب و تمدن کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ میں خود بھی یہ شہر دیکھ چکا ہوں، اس لیے سوچا کہ آج اسی شہر پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ارباب بھائی، یہ چھوٹا سا شہر اتنا مشہور کیوں ہے؟ یہ چھوٹا شہر تو نہیں، لیکن ہاں، پاکستان کے بڑے شہروں کی نسبت کچھ چھوٹا ضرور ہے۔ اس کی وجہ شہرت ایک تو یہ ہے کہ یہ تاریخی شہر ہے، اور دوسری یہ کہ یہاں مغل بادشاہ اکبر اعظم کی پیدائش ہوئی۔ سنا ہے اس وقت مشق نافع بانٹی گئی تھی، یہ کیا کہانی ہے؟
उस जमाने में मुश्क नाफा एक बहुत मशहूर खुशबू हुआ करती थी जो एक खास किस्म के हिरन से हासिल होती थी, इसलिए ये बहुत महंगी और नायाब होती थी। बताने वाले बताते हैं कि अकबर आजम के वालिद मुगल बादशाह हुमायूं ये खुशबू बांटते हुए कह रहे थे कि जिस तरह इस मुश्क नाफा की खुशबू चारों अतराफ फैल रही है, उसी तरह एक दिन इस बच्चे की शोहरत भी चारों अतराफ फैल जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। वो बच्चा अकबर दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। इस किले के मरकजी दरवाजे पर सूरजमुखी के फूल की तस्वीर बनी हुई है। ये तस्वीर क्यों बनाई गई थी? सलीम, इस किले के मरकजी दरवाजे पर सूरजमुखी के फूल की तस्वीर इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये फूल इस इलाके में खुशहाली की अलामत समझा जाता था। अरबाब भाई, इस किले की और किन खुसूसियात से आप मुतासिर हुए? ये किला अगरचे बदहाली का शिकार है, लेकिन इसका मरकजी दरवाज़ा, इसकी फसीलें, इसके बरामदों के मेहराब और बुर्ज मुझे मुतासिर करते हैं। कदीम ज़माने में तो ये शहर एक तजारती और तरक्की याफ्ता शहर होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ज़माने में सिंध और राजस्थान के कई शहरों को जाने वाले रास्ते इसी शहर से गुजरते थे। मुसाफिरों के काफिले यहाँ क़याम करते थे और यहाँ चीज़ों का लेन देन हुआ करता था। यही वजह थी कि इस शहर को एक कारोबारी शहर से जाना जाता था। अरबाब भाई, आज भी उमरकोट के तारीखी बाज़ार को सिंध के कदीम बाज़ारों में शुमार किया जाता है। इस बाज़ार में चूड़ियों की दुकानें ख़ास शोहरत की हामिल हैं। इन दुकानों पर यहाँ की रिवायती चूड़ियाँ बिकती हैं जो आम चूड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, जो कि पूरे बाजू में पहनी जाती हैं। इन्हें मुकामी ज़ुबान में चूड़ा कहा जाता है। बिल्कुल, चूड़ा भी इस शहर की एक पहचान है। अरबाब भाई, ये खूबसूरत शहर है जहाँ का तहजीब व तमद्दुन अपनी असल हालत में महफूज है और शहर के अंदर और मुज़ाफ़ात में देखा जा सकता है। अब आप ये गुफ्तगू दोबारा सुनिए। मैंने सुना है कि आजकल आप सिंध के तारीखी शहर उमरकोट के तहजीब व तमद्दुन के हवाले से तहकीक कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी ये शहर देख चुका हूँ, इसलिए सोचा कि आज इसी शहर पर गुफ्तगू कर लेते हैं। अरबाब भाई, ये छोटा सा शहर इतना मशहूर क्यों है? ये छोटा शहर तो नहीं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के बड़े शहरों की निस्बत कुछ छोटा ज़रूर है। इसकी वजह शोहरत एक तो ये है कि ये तारीखी शहर है और दूसरी ये कि यहाँ मुग़ल बादशाह अकबर आज़म की पैदाइश हुई। सुना है उस वक्त मुश्क नाफा बांटी गई थी। ये क्या कहानी है? उस ज़माने में मुश्क नाफा एक बहुत मशहूर खुशबू हुआ करती थी जो एक ख़ास किस्म के हिरन से हासिल होती थी, इसलिए ये बहुत महंगी और नायाब होती थी। बताने वाले बताते हैं कि अकबर आज़म के वालिद मुग़ल बादशाह हुमायूं ये खुशबू बांटते हुए कह रहे थे कि जिस तरह इस मुश्क नाफा की खुशबू चारों अतराफ फैल रही है, उसी तरह एक दिन इस बच्चे की शोहरत भी चारों अतराफ फैल जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। वो बच्चा अकबर दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। इस किले के मरकजी दरवाजे पर सूरजमुखी के फूल की तस्वीर बनी हुई है। ये तस्वीर क्यों बनाई गई थी? सलीम, इस किले के मरकजी दरवाजे पर सूरजमुखी के फूल की तस्वीर इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये फूल इस इलाके में खुशहाली की अलामत समझा जाता था। अरबाब भाई, इस किले की और किन खुसूसियात से आप मुतासिर हुए? ये किला अगरचे बदहाली का शिकार है, लेकिन इसका मरकजी दरवाज़ा, इसकी फसीलें, इसके बरामदों के मेहराब और बुर्ज मुझे मुतासिर करते हैं। कदीम ज़माने में तो ये शहर एक तजारती और तरक्की याफ्ता शहर होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ज़माने में सिंध और राजस्थान के कई शहरों को जाने वाले रास्ते इसी शहर से गुजरते थे। मुसाफिरों के काफिले यहाँ क़याम करते थे और यहाँ चीज़ों का लेन देन हुआ करता था। यही वजह थी कि इस शहर को एक कारोबारी शहर से जाना जाता था। अरबाब भाई, आज भी उमरकोट के तारीखी बाज़ार को सिंध के कदीम बाज़ारों में शुमार किया जाता है। इस बाज़ार में चूड़ियों की दुकानें ख़ास शोहरत की हामिल हैं। इन दुकानों पर यहाँ की रिवायती चूड़ियाँ बिकती हैं जो आम चूड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, जो कि पूरे बाजू में पहनी जाती हैं। इन्हें मुकामी ज़ुबान में चूड़ा कहा जाता है। बिल्कुल, चूड़ा भी इस शहर की एक पहचान है। अरबाब भाई, ये खूबसूरत शहर है जहाँ का तहजीब व तमद्दुन अपनी असल हालत में महफूज है और शहर के अंदर
اور مضافات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com.pk کا وزٹ کیجیے۔